میری بہنا دوپٹہ سر سے نہ ہٹا، راضی ہوگا خدا محبوب خدا، راضی ہوگا خدا محبوب خدا، چھائی رب کے کرم کی رہے گی گھٹا، راضی ہوگا خدا محبوب خدا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل عورتوں کا عالمی دن تھا اور پوری دنیا میں عورتوں نے حقوق نسواں کے نام پہ اس ملک میں بھی جلوس نکالے اور پوری دنیا میں نکالے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ نہ کسی دنیا کے قانون نے دیے ہیں، نہ دنیا کے کسی نظام نے دیے ہیں، نہ دنیا کے کسی اور مذہب نے دیے۔ اسلام نے سب سے زیادہ جو عزت ہے وہ اس عورت کو دی ہے، بلکہ میں تو اس طور پہ کہتا ہوں کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کوئی زندگی تھی ہی نہیں، عورت جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ اسلام نے وجود میں آ کے اس کو معاشرے میں ایک وقار کی اور ایک عظیم زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ ہمارے ملک میں حقوق نسواں کے نام پہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں، کئی ایسے مسائل ہیں جو ملک کو قوم کو درپیش ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مہنگائی ہے یا نوکری وغیرہ ہے اور کئی اور مسائل ہیں جو مردوں کو بھی پیش ہیں، اور ان عورتوں کا نکلنا اور ان آوازوں کا اٹھنا خود اس نظام کے فعل ہونے کا ثبوت ہے۔ لیکن اسی کی تناظر میں بعض ایسی چیزیں اور ایسے نعرے اٹھتے ہیں کہ جن کو سن کے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ موجودہ نظام کو اپنی شکایات درج کروانے والی عورتیں جب میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لگا کے اسلام کا سرعام مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں، میدان میں تو اس لیے آتی ہیں کہ ہم اپنے حقوق ماننے کے لیے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہیں، گویا کہ موجودہ نظام سے ان کو شکایات ہوتی ہیں اور وہ ان کے ازالے کے لیے میدان میں نکلتی ہیں، لیکن اس سے فائدہ اٹھا کے ملک کی ثقافت، ملک کی تہذیب اور اسلامی تہذیب پہ ڈاکہ ڈال کے بے حیائی کا وہ پرچار کیا جاتا ہے۔ بحیثیت پاکستانی مسلمان شہری جو بھی غیرت رکھتا ہے اور حیا رکھتا ہے اور اپنے ملکی نظریے سے ہم-آہنگ ہے، وہ اسے دیکھ کر وہ سن کر شرم سے ڈوب جاتا ہے، اور یہ ہماری ملکی ثقافت اور تہذیب ہے۔ بدنما داغ ہے، آپ کو شکایات ہے وہ سرکار سے ہے، نظام سے ہے، تو آپ اس کے پیچھے اسلام کو کیوں تختہ مشق بنا رہی ہیں؟ اسلام نے تو آپ کو وہ کچھ دیا جو دنیا نے نہیں دیا آپ کو، اور اگر آپ کو حجاب سے گلہ ہے اور پردے سے گلہ ہے تو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ دنیا میں جو بھی چیز لپیٹی جاتی ہے کپڑوں میں وہ قیمتی ہوتی ہے، اور ہر قیمتی چیز کو لپیٹا جاتا ہے، اور جو ردی کی ٹوکری ہوتی ہے نا اس کو ایسی پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے تو عورتوں کو عزت دی ہے اور دنیا کو یہ سکھایا ہے کہ عورت ایک عزت کی چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں سب سے زیادہ جس نے اعزاز حاصل کیا ہے وہ عورت ہے، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے کچھ قوتیں میری ملک کی ثقافت اور تہذیب پہ ڈاکہ زنی ڈالنے کے لیے مسلسل جو ہے وہ سرگرم ہیں، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ تو ایسے دور میں ہمارے علماء کرام کا بہترین کردار ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم ان سے منسلک رہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو مواعظ ہیں، ان کے عمل پیرا ہوں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ترقی ہماری قدم چومے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔